بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرات صحابہ کرام، اللہ رب العزت کے انتخاب کردہ جماعت ہے۔ اس کا ہر فرد اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے، اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کے مانند ہے، تو جس کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ صحابہ کرام کا تقابل کہ ان میں سے کون سے صحابی اعمال کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے افضل تھا، اگر جماعت کیا جائے تو سب سے زیادہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل لوگ اصحاب بدر ہیں، بیعت عقبہ والے ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب تبوک ہیں، یعنی بیعت رضوان والے ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے گروہ کیا جائے تو فضیلتیں عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو فضیلتوں سے نوازا، فضیلتیں بیان کی۔ مہاجرین ہے، انصار ہے، مہاجرین کی اپنی فضیلتیں ہیں، انصار کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی صحابی کی اپنے ذاتی فضیلت حاصل ہونے سے کسی دوسرے صحابی پر زک نہیں پہنچتا، اس صحابی میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیں گے تو آپ دیں یا نہ دیں، اسلام نے، شارع نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو ہم مختلف صحابہ کرام کے فضیلتوں کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کا آپس میں جب تذکرہ ہوتا تھا کہ سب سے افضل کون ہے، صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کریں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دلی اور قلبی احوال سے واقف تھے، اس کے اعمال سے واقف تھے۔ فرمایا کہ آپ متکبر لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں فرمایا، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، ہر دروازہ کہے گا کہ میرے واسطے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دریچے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے ان سب کو بند کرا دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے کو کھلا رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، مالی اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا ولی بناتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فضیلتوں کا تذکرہ ہوتا تھا کہ کون سب سے افضل ہے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے، سب سے افضل وہی ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سنتے، خاموش ہو جاتے، نہیں فرماتے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو سکوت اور خاموشی ہے وہ اس بات پر دال تھی کہ واقعی ایسا تھا۔ اب اس کے اپنے ذاتی فضیلتیں حضرت علی کی فضیلتوں میں کمی نہیں لاتی،
حضرت عمر کی فضیلتوں میں کمی نہیں لاتی، حضرت عثمان غنی کی فضیلتوں میں کمی نہیں لاتی، لیکن نبی اور صحابہ اور سارے عالم اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرد ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، قربانیوں کے اعتبار سے بھی، اور خلافت کے اعتبار سے بھی، صداقت کے اعتبار سے بھی، دیانت امانت کے اعتبار سے بھی۔ اب اگر کوئی بندہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو حقیقت میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی نہیں، اس کی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔